کو بتا دیا تھا کہ بعض مصنفین جو ہیں وہ خطبے میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن سے مقصود کی طرف اشارہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک تو وہ عام مومنین کے متعلق خطاب کا لفظ استعمال کیا بکریم خطابی، علماء کے متعلق فرمایا بمعانی کتابی، اس کی تشریح تو ہو چکی تھی نا، بمقاصد کتابی. اب عام علماء سے ترقی کر کے مجتہدین کی طرف جا رہے ہیں. فرمایا وَخَصَّ الْمُسْتَنبِطِينَ مِنْهُمْ بِمَزِيدِ الْإِصَابَةِ وَثَوَابِهِ. وَخَصَّ اس کا عطف کس پر ہے مجھے بتائیں؟ رفعاً اعلیٰ موصول ہے صلہ کا، جو پیچھے صلہ الذی ہے اسی پر عطف ہے، اعلیٰ اور رفع. ہاں اعلیٰ کے اوپر عطف ہے. ہاں وہ ساتھ لگ جائے گا، پچھلی عبارت ساتھ لگ جائے گی. تو الحمدللہ الذی خص المستنبطین عبارت یوں بن جائے کہ حمد اس ذات کے لیے ہے جس نے خاص کیا ہے، اس اللہ کے لیے ہے جس نے خاص کیا ہے مجتہدین کو. مستنبطین استنباط کہتے ہیں کسی چیز کو دوسری چیز سے نکالنا. جو استخراج و استنباط تقریباً ہمان ہے. سمجھ میں آئی؟ ایک چیز دوسری چیز سے نکالنا، دوسری چیز سے اخذ کرنا. اچھا تو جس چیز سے دوسری چیز نکلی، جس سے اس کو اصل کہتے ہیں، جو نکلی اس کو فرع کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ مستنبطین یعنی مجتہدین کیا کام کرتے ہیں؟ یہ بات اب ذرا استنباط کی بات آ گئی ہے تو بتا دیتا ہوں. مجتہدین کا وظیفہ اور ان کا شغل اور ان کا کام، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ غیر منصوص علیہ ایسا کوئی حکم، ایسی کوئی چیز جس چیز کا حکم شرعی نص میں وارد نہیں ہے. کوئی واقعہ ایسا آ گیا مجتہدین کے زمانے میں، کوئی مسئلہ ایسا درپیش ہوا جس کے لیے انہوں نے نصوص کو چھان مارا، قرآن کی آیات، حضور کی احادیث، صحابہ کے اقوال، اجماع تک گئے. کوئی چیز ان کو ایسی نہیں ملی جس سے اس چیز کا جو ان کو درپیش ہے اس کا حکم شرعی معلوم ہو جائے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ کرتے ہیں کہ اچھا منصوص میں اس کا کوئی نظیر تو دیکھو. منصوصات میں صریح تو اس کا حکم نہیں ملا، لیکن اس کی کوئی نظیر، اس جیسا کوئی واقعہ ہوا ہو، اس جیسا کوئی حکم آیا ہو. اس جیسے کا کیا مطلب؟ اس جیسے کا یہ مطلب ہے کہ جس چیز کو وہ اصل بناتے ہیں وہ تو منصوص ہے نا، اس میں تو نص آئی، حکم شرعی نص میں وارد ہے. سمجھ آ گئی؟ اس کے اندر مستنبط جو ہے، مجتہد جو ہے، وہ اس کے اندر علت تلاش کرتے ہیں اس حکم کے لیے.
جو حکم شرعی منصوص پر لگا ہے، یہ کیوں لگا ہے یہاں یہ حکم؟ تو کیوں کا جواب کیا ہے؟ علت۔ سمجھ میں آ گئی کہ اس حکم شرعی کے لیے علت تلاش کرتے ہیں کہ بھئی یہ حکم نص میں ٹھیک ہے آیا ہے، اللہ نے فرمایا یا حضور نے فرما دیا، لیکن یہ کیوں ایسا فرما دیا؟ اس کی کیا علت ہے؟ لیکن علت سے مراد یاد رکھیں، علت سے مراد ایسی علت جس کے ساتھ حکم دائر ہو وجوداً عدماً دونوں۔ اگر وہ علت پائی جائے تو وہ حکم پایا جائے، علت نہ پائی جائے تو حکم ایسی علت وہ تلاش کرتے ہیں اس منصوص کے اندر۔ تو وہی علت اگر یہ جو واقعہ ان کو پیش آیا ہے، وہی علت اگر یہاں موجود ہو جائے تو اس کو سیم وہی حکم موجود ہو، تو وہ حکم بھی موجود ہو۔ مجھے کیا کیونکہ وہ علت کے ساتھ حکم دائر ہے نا وجوداً عدماً، وہ علت جدھر جائے گی حکم جائے گا، علت نہیں ہوگی حکم نہیں۔ ایسی علت مجتہد تلاش کرتا ہے منصوص کے اندر۔ تو جب منصوص کے اندر سے ایسی علت وہ نکال لیتے ہیں، اس نتیجے پر وہ پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ علت کہاں کہاں پائی جاتی ہے، کیا میرے جو درپیش مسئلہ ہے اس میں یہ موجود ہے، ہاں اس جزیہ میں یہاں بھی یہ علت جو چیز مجھے سامنے آئی ہے اس میں بھی وہ علت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی، تو حکم بھی نہیں پائی جاتی ہے، تو عین وہی منصوص والا حکم منتقل ہو کے ادھر بھی آ جائے گا، اس کو بھی شامل ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں اجتہاد اور استنباط۔ ایک یہاں سوال حضور کہ مثلاً اگر حضور جسم کا جو اگر کسی چیز میں نص وارد نہیں ہے، اگر نص وارد ہے لیکن اس میں مثلاً تضاد ہے، جس طرح ایک حدیث رفع یدین کو ثابت کرتی ہے، ایک رفع یدین کو ثابت نہیں کرتی، اس کو بھی استنباط کریں گے کہ وہ یعنی وہ جو فقیہ حضور وہ کس کو اختیار کرتا ہے؟ وہ طریقہ کار جو ہے مفتی کورس میں ذکر ہو چکا ہے کہ وہ دلائل میں تعارض آ جائے تو پہلے معاملہ ہوتا ہے توفیق کا۔ توفیق کا جی، پہلے مجتہد جو ہے دلائل اگر ان کو مل جائیں، اگر قرآن و حدیث میں کوئی چیز ان کو مل جائے، حکم مل جائے، لیکن دو حدیثیں متعارض ہیں یا دو آیتیں متعارض ہیں، بظاہر ظاہری تعارض ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا، جی جی جی، تو مجتہد ان میں توفیق دیتا ہے، دونوں میں توفیق سب سے پہلے تطبیق کرتے ہیں۔ اگر تطبیق نہیں ہو سکتی ہے، توفیق نہیں ہو سکتی دونوں کے درمیان میں، تو پھر وہ تاریخ پر جاتا ہے کہ کون سی آیت پہلے نازل ہے، کون سی بعد۔ جی، جو پہلے نازل ہے وہ منسوخ، جو بعد میں آئی ہے وہ ناسخ، پھر ناسخ پر حکم ہوگا، منسوخ ختم۔ سمجھ میں آ گئی؟ جی، اگر تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے، تاریخ کا بھی پتہ نہیں، تو پھر وہ جاتے ہیں ترجیح پر کہ اب دیکھیں کہ کوئی دوسری آیت یا حدیث یا کوئی قرین ہے خارجیہ، کوئی ایسا ہے جو ان میں سے ایک کو ترجیح دیتا ہے، تو اگر وجہ ترجیح اس کو مل جائے تو ایک کو راجح قرار دے کر دوسرے کو مرجوح قرار دے کر مرجوح ختم، راجح پر عمل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اگر وہ بھی نہ ملے تو تضاد آ گیا ہے، اب اذا تعارض تساقطا، ایسا تعارض اگر آ جائے جس میں تطبیق بھی ممکن نہیں، ناسخ منسوخ بھی نہیں، اور وہ دوسرا ترجیح بھی نہیں دے سکتے ہیں، ایسے متعارض ہیں دو دلیلیں، تو اس کی صورت پھر یہی ہے کہ اذا تعارض وہ دونوں ساقط ہو جاتی ہیں۔ تو دونوں جب ساقط ہو جائیں گی، اب نچلی دلیل کی طرف آپ کو آنا پڑے گا۔ قرآن کی آیتیں اگر دونوں متعارض اس طرح آپ کو نظر آ گئی ہیں اور آپ نے چھوڑ دی ہیں، اس کے اوپر عمل چھوڑ دیا ہے، تو حدیث کی طرف آنا پڑے گا کہ اب حدیث میں کیا حکم ہے۔
اس پر فیصلہ دینا پڑے گا۔ حدیثیں اگر دو ایسی متعارض آپ کو نظر آ گئی ہیں تو صحابہ کے اقوال کی طرف آنا پڑے گا، اس کا وہ الگ ایک طریقہ تو وہ طریقہ استنباط میں یعنی یہ جو بھی استنباط میں آتا ہے، لیکن وہ دلائل متعارضہ کے لیے تو اس کے لیے میں استنباط سمجھا رہا تھا کہ حکم اگر بالکل نہیں مل رہا آپ کو، نس میں نہیں، ہاں نص میں آپ کو کوئی حکم نہیں مل رہا، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ پھر آپ کو ایک جزیہ ایسا سامنے آ گیا جس میں کوئی حکم شرعی آپ کو صراحتاً نہیں مل رہا، تو اس کے لیے آپ کو مجتہدین جو ہے وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ علت منصوص میں علت تلاش کر کے وہ علت اگر ادھر پائی گئی تو اس کے حکم کو بھی متعدی کر دیتے ہیں، ادھر لے آتے ہیں، وہاں بھی حکم ثابت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ کام بڑا مشکل ہے، اور یہ پورے قرآن و حدیث، ناسخ و منسوخ، راجح و مرجوح، اور جناب تعارض ادلہ، اسی طرح احادیث، اسی طرح صحابہ کے اقوال، سب کے اوپر بیک وقت نظر ہو تو پھر یہ اور نہ یار کسی کا کام سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وَخَصَّ الْمُسْتَنبِتِينَ مِنْهُمْ بِمَزِيدِ الْإِصَابَةِ وَثَوَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجتہدین کو خاص کر دیا بمزید الاصابت۔ دیکھیں یہاں پھر اضافت ہے موصوف کی صفت کی طرف، وخص المستنبتین بالاصابت المزیدت، بالاصابت مزیدت مجتہدین کو خاص کر دیا اصابت زائدہ کے ساتھ۔ دیکھیں مجتہد جب مجتہد ہو سکتا ہے کہ اس کے ثواب اس کے خطا سے زیادہ ہو، اس کے ثواب اس کے خطا سے، اگر اس کے خطیات زیادہ ہیں تو وہ مجتہد نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے شرط ہے مجتہد کے لیے ایک یہ بھی کہ اس کے ثواب جو ہے وہ خطا سے زیادہ ہو، یعنی خطا بھی ہو سکتی ہے اس سے، ایسا نہیں، وہ انسان ہے لیکن ثواب زیادہ ہے، خطا کم ہے، خطائیں کم ہے، تو اس کو خاص کر دیا اصابت کی زیادت سے کہ اس کی اصابت زیادہ ہے۔ یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہے بہت بڑا فضل ہے کہ انسان شریعت کا مسئلہ مستنبط کرے اور پھر اس میں خطائیں کم ہو اور ثواب زیادہ ہو۔ بڑی بات ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اصابت بھی زیادہ کر دی، وہ ثوابی ہی، اور اس کو 2 اجر بھی دیتا ہے۔ جب مسئلہ صحیح نکالتا ہے تو وہ 2 اجر دیتا ہے، ہاں خطا بھی ہو جائے تو 1 اجر پھر بھی ہے، گناہ نہیں۔ یعنی مجتہد کی شان دیکھیں، ہم اور آپ کوئی خطا کریں ہاں تو ہمارا مواخذہ ہے، پھر بالخصوص اللہ تعالیٰ پناہ دے اس وقت کے ہمارے علماء حضرات جن کے اوپر دین کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہاں تو ہماری تو خطائیں زیادہ، ثواب کہیں اللہ والا، کوئی ایک آدھ مسئلہ ہم صحیح بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے تو ہماری کو گرفت ہے، بالخصوص جب ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری خطا ہو، یعنی ہم نے مطالعہ نہیں کیا، کتاب نہیں دیکھی، ایسے ہی ٹھوک مار دیا، مسئلہ بتا دیا، یقین بھی نہیں ہے اپنے حفظ کے اوپر، مسئلہ کہیں دیکھا تھا، ایک تو اعلیٰ حضرت جیسا آدمی ہو نا کہ ان کو اپنے حافظی پر یقین ہو، وہ اعلیٰ حضرت کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک کتاب نہیں تھی
تو ان کے ایک دوست کے پاس تھی کہیں دوسرے گاؤں میں، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ یہ مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کتاب کی حوالے کی ضرورت ہے۔ وہ بندے نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے حضرت کہیں جاتے نہیں تھے، کسی کے پاس جاتے نہیں تھے۔ تو بندے نے عرض کی کہ حضرت اگر آپ تشریف لائیں گے ہمارے پاس، رات بھی گزار لیں ہمارے پاس، اور کتاب بھی آپ کو دے دوں گا، دیکھ لیں۔ حضرت نے فرمایا چلو کتاب کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ گئے وہ کتاب دے دی، اتنی بڑی کتاب تھی، ساری رات پڑھ گئی۔ ہاں ساری رات ایک نظر ماری، ساری رات ایک کتاب کو پوری کتاب کے اوپر مرور کر لی۔ وہ حوالہ بھی تھا اس میں، باقی بھی باتیں تھیں۔ صبح ہوئی، چائے ناشتہ ہوا، اس کے بعد کتاب واپس کر دی۔ گھر والے نے کہا کہ حضرت یہ تو میں دے چکا ہوں آپ کو کہ آپ لے جائیں، جب آپ اپنا حوالہ نقل کر لیں گے تو پھر مجھے دے جائیں۔ حالات نے فرمایا نہیں اب ضرورت نہیں اس کی۔ اب مرنے کے بعد مجھے والی یاد ہوگی، وہ ساری کتاب مجھے فرمایا مجھے یاد ہو گئی، اب اس کے لے جانے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک تو ایسا حافظ آنا، آج کل کے زمانے میں کہاں سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے وہ ثوابی ہی، اس کے ثواب کے ساتھ بھی ان کی تخصیص کر دی ہے مجتہدین کی، کہ اس کے چونکہ ثواب زیادہ ہیں، یعنی صحیح زیادہ ہیں، غلط کم ہیں، خطائیں کم ہیں، تو اس کے اجر بھی اللہ تعالیٰ دو دیتا۔ یہ بھی خصوصیت ہے نا مجتہدین کی، اس کی اس لیے بھی خصوصیات میں ذکر کیا ہوا خاصا۔ ہاں اچھا، اب یہ مجتہدین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے احسانات فرمائے ہیں اس کا بھی ذکر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد تو انہوں نے کر دی ہے، دیکھا آپ نے جی یہاں تک اللہ کی حمد ہو رہی ہے، لیکن حمد اس طریقے سے کر دی ہے کہ کچھ اس فن کے لوگوں کا بھی ذکر ہوا اور اس فن میں اہم مباحث کا بھی ذکر ہوا۔ دیکھا آپ نے اس فن کے لوگوں کا بھی ذکر ہوا، مستنبطین کا، علماء کا اور عام مومنین کا، اور اس فن میں اہم بات جو ہے وہ کتاب اللہ کی ہے، جی تو خطاب کے ساتھ کتاب کے ذکر بھی اس کا ذکر بھی ہوا کتاب اللہ کا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اللہ کی حمد جب ہو گئی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ فی النعم ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں، بالخصوص علم کی نعمت جو سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ تو اب حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، جس بندے کے ہاتھ سے اللہ نے تجھے نعمت دی ہے، نعمت دینے والا تو اللہ ہے، لیکن کسی بندے کے ہاتھ سے دلوائی ہے نا اس نے، تو اس بندے کا شکریہ پہلے ادا کرو۔ حضور نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے بندے کا شکریہ ادا نہیں کیا، جس بندے کے ہاتھ سے اس کو نعمت ملی، جس نے بندے کا شکریہ ادا نہیں کیا، لم یشکر اللہ، وہ 1000 مرتبہ خدا کا شکریہ ادا کرتا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شکریہ قبول نہیں فرماتا۔ ایک نظام ہے نا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ واسطہ فی النعم ہے، جمیع نعمتیں جو ملتی ہیں حضور کی وساطت سے ملتی ہے، حضور کی برکت سے ملتی ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور نے فرمایا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو حضور کا شکریہ ان کی شان کے مطابق، اللہ کی حمد اللہ کی شان کے مطابق، حضور کا شکریہ حضور کی شان کے مطابق۔ تو حضور کے اوپر زیادہ سے زیادہ جس حکم کی تاکید ہے امت کے لیے، وہ کیا چیز ہے؟ حدیث میں آتا نا من صلی اللہ علیہ واحد صلی اللہ بہا عشرہ، سمجھیں؟ آپ یہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے
इसलिए फरमाते हैं वस्सलातु अलन नबी व अस्हाबिही, वस्सलातु अलन नबी, अन्नबी में अलिफ लाम आहदी खारिजी है, मारूफ नबी, हाँ मुअय्यन नबी। मुअय्यन नबी कौन है? सय्यदुल अंबिया है, जो कामिल है फिल अंबिया, कामिल फर्द। हाँ, तो अंबिया सब में कामिलुन नबुव्वत कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अन्नबी से मुराद हुजूर की ज़ात व बरकत है। अलिफ लाम बता रहा हूँ। आगे हुजूर के बाद क्योंकि हुजूर के सहाबा हैं, ये याद रखें कि हुजूर की आल जो है वो सब तो सहाबा नहीं है, लेकिन उस ज़माने में जो हुजूर की आल हुजूर को ईमान के साथ देख चुके और ईमान से खात्मा हो, वो भी सहाबा में शामिल है। हाँ, इसलिए सहाबा का जो लफ्ज़ है ये उस एतबार से आम है, मौजूदा ज़माने के आल जो हुजूर के थे, जिन्होंने हुजूर को ईमान के साथ देखा, ईमान पर खात्मा हुआ, वो सहाबा कहलाते हैं। तो वह अस्हाबी, हाँ, चूँकि हुजूर के बाद इल्म जैसी नेमत हम तक पहुँची, हमारे असातिज़ा तक पहुँची, किन के वसातत से पहुँची? सहाबा किराम की वसातत से। इसलिए सहाबा हमारे असातिज़ा भी हैं और सहाबा का हम पर हक भी है, और सहाबा की बरकत से ये नेमत मिली भी है कि हुजूर से उन्होंने सीखी तो आगे हम तक पहुँचाते रहे। इसलिए सहाबा का भी शुक्रिया लाजिम है ना भाई, बेशक। इसलिए सलात को तबअन सहाबा पर भी पढ़ती है। ये याद रखें कि गैर नबी पर असालतन सलात भेजना जायज़ नहीं, सलात भेजना एक बात, वो जो अलिफ लाम आपने अहद खारजी का बनाया है, तो आपने फरमाया कि जैसे कि कल की तकरीर में था कि वो उससे मुराद मुअय्यन और फ़र्द कामिल है, तो उससे मुराद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बाकी जो अंबिया हैं उनकी नबूवतें कामिल और मुअय्यन हैं? मैंने ये कहा कामिलुल अंबिया, कामिलुल अंबिया एक ही होता है, कामिलुन नबुव्वत। समझ आ गई? अपनी जगह पर अपने अपने ज़माने के लिए सबकी नबूवतें ठीक और कामिल थीं, लेकिन उन सब को मिलाकर उन सब में कामिल कौन है? कामिलुल अंबिया कौन है? कामिलुल अंबिया का इतलाक़ हुजूर के अलावा किसी पर नहीं हो सकता। समझ में आ गई? जी जी। तो ये हुजूर के सहाबा पर भी सलात बित्तबआ हुआ आतिफा लगाकर आप पढ़ चुके हैं कि वाव आतिफा का माबाद जो होता है वो ताबे होता है, और माक़बल क्या होता है? मतबूर। मातूफ़ अलैह क्या होता है? मतबूर। मातूफ़ क्या होता है? ताबे। तो सहाबा क्या हुए? ताबे। हुजूर क्या हुए? मतबूर। तो हुजूर को मतबू बनाकर सलात में सब लोगों को ताबे बना दो जाए, यानी बित्तबआ सलात भेजना गैर नबी पर ताबे नबी बनाकर जायज़ है। अगर हुजूर इस तरह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये कहना दुरुस्त हुआ, क्योंकि यहाँ अतफ जो है वो ज़मीर पर है, जबकि अतफ के लिए तो वो समझिए सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि किया जाए, तो यहाँ आल का जो अतफ है वो ज़मीर पर वाक़ होता है, ही पर। जबकि फ़िक़्ह में ये पढ़ा था काफ़िया में कि अतफ के लिए ज़रूरी है कि ज़मीर का अतफ जो है वो इसमें ज़ाहिर पर हो, ज़मीर पर ना हो।